اور ایک ہے رضا۔ مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا ایک ایک حرف قیمتی ہے، ایک حرف بھی اگر رہ گیا تو اس سے تو مطلب سارا ضائع ہو جائے گا۔ مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔ پڑھا ہے تم نے، سنا ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ کفر کے ساتھ بھی ہے، شرک کے ساتھ بھی ہے۔ مجھے پتا ہے تمہارے اذہان میں اشکال آئے گا، لیکن انشاءاللہ وہ خود بخود رفع ہوگا۔ میں تقریر کر رہا ہوں، پوری تقریر سنو۔ اللہ کفر کو بھی چاہتا ہے۔ اللہ اگر وہ نہ چاہے تو کفر نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل کے کفر کو بھی اللہ چاہتا ہے، ابو لہب کے شرک کو بھی اللہ چاہتا ہے، بے نماز کی نماز نہ پڑھنے کو بھی اللہ چاہتا ہے، تمہاری نماز پڑھنے کو بھی اللہ چاہتا ہے، ایمان کو بھی اللہ چاہتا ہے۔ مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔ کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی نیکی ہو سکتی ہے، نہ کفر ہو سکتا ہے، نہ ایمان، نہ شرک ہو سکتا ہے، نہ توحید، بغیر اللہ کی مشیت کے۔ اللہ ہر چیز کو چاہتا ہے۔ اللہ توجہ فرماؤ، اللہ کیوں ہر چیز کو چاہتا ہے؟ اس لیے چاہتا ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو اختیار ختم۔ اگر اللہ نہ چاہے تو اللہ ہر چیز کو چاہتا ہے تاکہ بندے کو اختیار رہے اور بندہ اپنی مرضی سے پھر جو چاہے اختیار کرے تاکہ امتحان ہو۔ میرے طرف دیکھو، مجھے پتا ہے تم جاؤ گے کہو گے تو اس نے کہا کہ اللہ کفر کو چاہتا ہے، یہ لفظ ادھورا ہے، خبردار ہو۔ یوں کہنا ہے، جب بھی کہنا ہے یوں کہنا ہے، اللہ کفر کو بھی چاہتا ہے، ایمان کو بھی چاہتا ہے۔ کبھی یہ لفظ نہیں بولنا کہ اللہ کفر کو چاہتا ہے، یہ آدھا لفظ ہے اور یہ غلط ہے، اور یہ خود بھی منہ میں دوسرے کو بھی اشکال میں ڈالتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ کفر کو بھی چاہتا ہے، ایمان کو بھی چاہتا ہے۔ اللہ شرک کو بھی چاہتا ہے، توحید کو بھی چاہتا ہے، نماز نہ پڑھنے کو بھی چاہتا ہے، پڑھنے کو بھی چاہتا ہے، روزہ نہ رکھنے کو بھی چاہتا ہے، رکھنے کو بھی چاہتا ہے۔ اللہ دونوں پہلوؤں کو چاہتا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ ایک پہلو کو چاہے تو بندہ اس پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ دونوں پہلوؤں کو چاہتا ہے، ایمان کو بھی چاہتا ہے، کفر کو بھی چاہتا ہے، تاکہ بندے کو دونوں کا اختیار مل جائے اور بندہ پھر اپنی مرضی سے جو چاہے کرے۔ سبحان اللہ، سمجھئیے بات؟ جی۔ آدھا لفظ کبھی نہیں بولنا، آدھا لفظ یہ نہیں بولنا کہ اللہ ایمان کو چاہتا ہے، یہ نہیں بولنا کہ اللہ کفر کو چاہتا ہے، نہ، اللہ ایمان کو بھی چاہتا ہے، کفر کو بھی چاہتا ہے، یہ ہے لفظ مکمل۔ اللہ نماز کو بھی چاہتا ہے، بے نمازی کو بھی چاہتا ہے۔ اللہ روزے کو بھی چاہتا ہے، بے روزیتی کو بھی چاہتا ہے۔ اللہ نیکی کو بھی چاہتا ہے، بدی کو بھی چاہتا ہے۔ یہ لفظ بولنا ہے، اللہ دونوں چیزوں کو چاہتا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ فقط ایمان کو چاہے تو بندہ ایمان پر مجبور ہو جائے گا، جس طرح پتھر ہوتا ہے نا، پتھر کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی مشیت کے بغیر بندہ پتھر ہے۔ سمجھا؟ اللہ چاہتا ہے دونوں چیزوں کو، ایمان کو بھی کفر کو بھی، تاکہ میں دونوں چیزوں کو چاہوں اور بندے کو دونوں چیزوں کا اختیار مل جائے۔ اب بندہ کی مرضی، ایمان والا راستہ اختیار کرے، کفر والا راستہ اختیار کرے۔ خبردار خبردار، مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔ بغیر مشیت کے درخت کا پتہ نہیں ہل سکتا، بغیر مشیت کے ہوا نہیں چل سکتی، بغیر مشیت کے بندہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا۔ مشیت ہوگی تو یہ سارے کام ہوں گے۔ مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے۔ اللہ ایمان کو بھی چاہتا ہے، کفر کو بھی چاہتا ہے، شرک کو بھی چاہتا ہے، توحید کو بھی چاہتا ہے، ایمان کو بھی چاہتا ہے، نماز کو بھی چاہتا ہے، بے نمازی کو بھی چاہتا ہے،
تاکہ دونوں پہلوؤں کا بندے کو اختیار ہو، نماز پڑھنے کا بھی اور نہ پڑھنے کا بھی۔ اب بندے کی مرضی کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، نماز پڑھنے والا یا اگر اللہ پاک صرف نماز کو چاہے تو بندہ نماز پڑھنے پر مجبور محض ہو جائے گا، اور اللہ کو مجبوری والی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، مجبوری والے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وہ ایمان پسند کرتا ہے جو اختیاری ہو، جو کیا ہو، اس لیے اللہ دونوں پہلوؤں کو چاہتا ہے تاکہ دونوں پہلوؤں کا اختیار مل جائے بندے کو، اور بندہ اپنی مرضی سے، اختیار سے، قصد سے، ارادے سے، قصد سے چاہے تو ایمان کو اختیار کرے، چاہے تو کفر کو اختیار کرے، چاہے تو شرک کو اختیار کرے، چاہے تو توحید کو اختیار کرے۔ سمجھے یہ بات؟ بے خلاف رضا کا، کہ رضا کا تعلق صرف اچھی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایمانیات کے ساتھ ہوتا ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہے ایمان پر، شرک پر نہیں۔ راضی ہے کس بات پر؟ اللہ راضی ہے توحید پر، شرک پر نہیں، کفر پر۔ اللہ راضی ہے نماز پر، بے نمازی پر اللہ راضی نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آ رہا ہے یہ بات؟ مشیت کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے، ایمان، کفر، شرک، توحید، لیکن رضا کا تعلق صرف ایمانیات اور اعمال صالحہ اور اچھائی کے ساتھ ہے۔ اللہ کفر پر راضی نہیں، ایمان پر راضی ہے، شرک پر راضی نہیں، توحید پر راضی ہے۔ کوئی سمجھ آیا ہے؟ یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اگلی بات، مشرک کیا کرتے؟ مشرک ذکر کرتے مشیت کا، ارادہ لیتے رضا کا۔ توجہ کرو مولویوں، توجہ کرو، ذکر کرتے مشیت کا، ارادہ کرتے رضا کا۔ کیا؟ لو شاء الرحمن ما عبدناہ، اللہ اگر نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ اللہ اگر نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت، بات تو صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر اللہ شرک کو نہ چاہتا تو شرک نہ ہوتا، لیکن ان کی مراد یہ نہیں، ان کی مراد یہ کہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم نہ کرتے۔ اللہ ہمیں کرنے دے رہا ہے، معلوم ہوا اللہ راضی ہے۔ ذکر کرتے مشیت کا، ارادہ لیتے کس کا؟ رضا کا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اللہ ہمیں کرنے دے رہا ہے، معلوم ہوا اللہ راضی ہے۔ حالانکہ مشیت اور چیز ہے، رضا۔ اللہ شرک کو چاہتا تو ہے، راضی تو نہیں ہے نا۔ ضرورت کس کی ہے؟ رضا کی۔ ضرورت کس کی ہے؟ ضرورت کس کی ہے؟ رضا کی۔ وہ لے رہے ہیں مشیت کو، معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ راضی ہے۔ حالانکہ اللہ راضی نہیں ہے، چاہتا ہے شرک کو، لیکن شرک کے ساتھ توحید کو بھی چاہتا ہے، کفر کو چاہتا ہے، لیکن ایمان کو بھی چاہتا ہے۔ اللہ شرک کو چاہتا ہے لیکن راضی نہیں ہے، راضی فقط کس پر ہے؟ توحید پر ہے۔ وہ ذکر کرتے مشیت کا، ارادہ لیتے رضا کا۔ یہ بات سمجھ آئیے یا نہیں آئی سب کو اچھے طریقے سے؟ اگر سمجھ آ گئی ہے تو انشاءاللہ کبھی مغالطہ نہیں لگے گا، سمجھا نا صحیح؟ اچھا، اور بات عرض کر رہا ہوں، مشیت میں کبھی تخلف نہیں ہوتا۔ مشیت میں کبھی اللہ ایک کام کو چاہے اور وہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ رضا میں تخلف ہوتا ہے۔ رضا میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ زید نماز پڑھے لیکن نماز نہیں پڑھتا، زید نماز
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اندر کبھی بھی تخلف نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ایک کام کو چاہے اور وہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں رضا میں تخلف ہوتا ہے، اللہ ایک کام میں راضی ہے، بندہ وہ کام نہیں کرتا. رضا میں تخلف ہوتا ہے. یہ بار بار کہہ رہا ہوں، آگے سورت میں آئے گی، سورت ذاریات، اس میں آئے گا وما خلقت الجن الا. وہاں میں ایک مسئلہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اسی بات کا حوالہ دوں گا کہ مشیت میں تخلف نہیں ہوتا، رضا میں تخلف ہوتا ہے. مشیت کے خلاف کبھی نہیں ہوتا، رضا کے خلاف ہوتا ہے. سمجھا جی؟ بس اب آ جاؤ وہی بات ہے. یہ کہتے ہیں اگر رحمان نہ چاہتا تو ہم لات عزا کی عبادت نہ کرتے، ہم کر رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ چاہ رہا ہے، چاہ رہا ہے تو راضی ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے بات کا، چاہتا ہوں لیکن راضی نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں لیکن ہاں. آ جاؤ. وقالوا لو شاء الرحمن، شکوہ پر فساد چہاروں. اور کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان، کیا چاہتا؟ کہ ملائکہ کی عبادت نہ ہو، کہ ملائکہ کی عبادت نہ ہو تو کبھی بھی نہ عبادت کرتے ہم ان کی، ہم کبھی بھی ان کی عبادت نہ کرتے. کیونکہ وہ جبرن نہ کرنے دیتا، کیونکہ وہ جبرن نہ کرنے دیتا. لکھا ہے نہیں لکھا؟ کیونکہ وہ جبرن نہ کرنے دیتا. ما لہم بذالک من علم. معلوم ہوا وہ راضی ہے، معلوم ہوا وہ کیا ہے؟ راضی ہے. اللہ جواب دے رہے، جواب شکوہ. نفی دلیل بولو سے لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہو اگر زبان نہیں ہلتی تمہاری. نفی جو استدلال بالمشیت ہے، نفی دلیل جو استدلال انہوں نے مشیت کے ساتھ دلیل پکڑی نا، اللہ نے اس کی نفی کر دی ہے. تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے اس بات کی، نہیں ہے ان کو اس بات کا کوئی علم، نہیں ہے ان کو اس بات کا کوئی علم. کیونکہ قادر کر دینا دلیل رضا نہیں، کیونکہ قادر کر دینا ہاں مشیت دلیل رضا نہیں ہے. قادر کرنا جو ہے وہ مشیت کا کام ہے، قادر کر دینا دلیل رضا نہیں ہے. اللہ مشیت تو ہے، اللہ کی چاہتا ہے، قادر کر دیتا ہے لیکن راضی نہیں ہے. اور ضرورت ہے رضا کی. ضرورت کس بات کی ہے؟ رضا کی. مشیت کی ضرورت نہیں، رضا کی ضرورت ہے. اللہ راضی نہیں ہے، چاہتا ہے لیکن راضی نہیں ہے. کیونکہ ما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس بات کا کوئی علم. کیونکہ قادر کر دینا دلیل رضا نہیں ہے. انہم الا یخرصون، نہیں ہے یہ مگر نرا جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے. معلوم ہوا اللہ چاہ رہا ہے، معلوم ہوا اللہ راضی ہے. راضی نہیں ہوں میں، سمجھا؟ میرا چاہنا اور ہے، رضا اور ہے. نہیں ہے یہ مگر جھوٹ بولتے ہیں. یہ ذبیحے کا مسئلہ تھوڑا ہے. ہاں یہ طویل دینے لینے کا